گھروں کے مسئلے ہیں، خاندانوں کے مسئلے ہیں، جائیدادوں کے مسئلے ہیں، فیملی میں رشتوں کے مسئلے ہیں، جوان لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، مجھے بھی نہیں ہے، میں بھی بہت ان پڑھ جاہل عورت ہوں اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ کیوں میرے اللہ تعالیٰ نے نہیں سے اپنا کلمہ شروع کرایا؟ کیوں اللہ نے پہلا لفظ نہیں لکھا؟ واہ سبحان اللہ۔ اللہ سے مانگنے کا بھی طریقہ ہے، اللہ سے کہنے کا بھی طریقہ ہے۔ اپنی دعائیں ایسی رکھیں پاک اور صاف جو اللہ قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مس لالا رخ اپنے چینل لالا رخ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہے۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آج بہت اہم ٹاپک ہے، بہت زیادہ۔ دیکھیں لوگ دنیا سے مجھے کالز کرتے ہیں اور مجھ سے اپنے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں اور میں ان سب کو ہیلپ کرتی ہوں، گائیڈ کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کو کوئی سلوشن دوں۔ گھروں کے مسئلے ہیں، خاندانوں کے مسئلے ہیں، جائیدادوں کے مسئلے ہیں، فیملی میں رشتوں کے مسئلے ہیں، جوان لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ میں ان سے بات کرتی ہوں تو میرا پہلا سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ اپنا نام بتائیے اور آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ جب وہ مسئلہ بتاتے ہیں اس کے بعد میرا سوال ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نماز پڑھتے ہیں تو میں کہتی ہوں میرا 50% کام تو ہو گیا۔ دیکھیں ہم لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، ہم سب مجھے جو کال کرتے ہیں وہ لوگ یہی کہتے ہیں ہم اتنے سالوں سے دعائیں کر رہے ہیں، ہم اتنے سالوں سے یہ وظیفہ جو آپ بتا رہی ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل یہ تو ہم روز پڑھتے ہیں، ان اللہ یا رزاق من یشاء بغیر حساب تو ہم نے بہت پڑھ لیا، اور سب سے زیادہ آیت کریمہ لا الہ انت سبحان انی کنت من الظالمین یہ تو ہماری زبان پر ہے، پھر بھی ہمارے کام نہیں ہو رہے۔ اب دیکھیں ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں مکمل نالج نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے بھی نہیں ہے، میں بھی بہت ان پڑھ جاہل عورت ہوں اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ میں کلاس 2 میں ہوں اسلام کے، مجھے تو ابھی تک اسلام کے بارے میں زیادہ پتہ ہی نہیں چلا، اسی لیے میں ابھی تک ترجمہ تفسیر جہاں ملتا ہے کچھ نہ کچھ پڑھنا اور سننا پسند کرتی ہوں۔ بہت سی دفعہ میرے اپنے ساتھ ہی ہوا۔ لاسٹ ایئر مجھے ایک بہت بڑا ٹریجڈی میرے ساتھ ہوئی جس نے میری زندگی پلٹ کر رکھ دی، اور میں نے اس کے لیے بہت وظیفے کیے، نمازیں پڑھی، میں نے دعائیں کی، مگر میرا وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ شروع کرتے ہیں نہیں سے، کیونکہ ہمارا جو کلمہ ہے وہ بھی شروع ہوتا ہے نہیں سے۔ عربی میں لفظ لا کا مطلب ہے نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی اور اللہ کے سوا اور محمد اس کا رسول ہے۔ کیوں میرے اللہ تعالیٰ نے نہیں سے اپنا کلمہ شروع کرایا؟ کیوں اللہ نے پہلا لفظ نہیں لکھا؟ کیونکہ اللہ تو ہے اور نہیں کہنا ہی تو ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ ہم منافق ہو جاتے ہیں، ہم کافر ہو جاتے ہیں، ہم فاسق ہو جاتے ہیں اگر ہم نہیں کہتے، مگر ہم اللہ کے بہت سے کاموں میں نہیں کہہ دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل کون سی نماز کے بعد افضل ہے، بہتر ہے دعا مانگنا؟ آج صبح میں ایک میری بہت پسندیدہ ہے یوٹیوبر ہے عائشہ خالد، آپ لوگ جتنے اس کو سن سکتے ہیں پلیز سنیے۔ عائشہ خالد بہت محبت اور پیار سے بات کرتی ہیں، اتنی پیاری طرح سے سمجھاتی ہیں کہ ان کی بات سن کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ کہنے لگی کہ دیکھیں بہت سی دعائیں ہماری قبول اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ دعا جو ہے جو آپ اس وقت مانگ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے فائدے کی ہے یا نقصان کی ہے۔ میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کون سی چیز میرے فائدے میں ہے، کون سی چیز میرے فائدے میں نہیں ہے۔ فرسٹ نمبر 1 اللہ کے اوپر چھوڑ دینا۔ ہاں میں مجبور ہو گئی، میں لاچار ہو گئی، میں تھک گئی، میں ہار گئی، میں نے ہار مان کے کہہ دیا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ میرے آپ نے یہ دعا پوری نہیں کی، آج سے آپ میرے وکیل ہیں اور آپ نے ہی میری طرف دیکھنا ہے اور میرے لیے اس کو آسان کرنا ہے یا اس چیز کو میرے دل سے نکال دینا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اوکے۔ نمبر 2، کیا آپ یہ دعا صدقے دل سے اس طرح سے مانگ رہے ہیں کہ آپ، میری ایک ساتھ ٹیچر کام کر رہی تھی، میں اس کو ایسے ہی بتا رہی تھی کہ آپ یہ دعا مانگے اور آپ کہیں کہ اور اگر اللہ اس میں میرے لیے بہتری ہے تو یہ دعا قبول ہو، تو کہنے لگی کہ اور اگر ہم ایسے کہہ دیں کہ اے اللہ اس چیز کو میرے حق میں بہتر کر دے۔
वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह से मांगने का भी तरीका है, अल्लाह से कहने का भी तरीका है। जैसे कि आप अपने वालिदैन से कुछ चीज मांगते हैं, आपको पता है डैडी मेरे बहुत सख्त थे। जब हमने कहीं पिकनिक में जाना होता था स्कूल में, उस वक्त 10 रुपए देने होते थे, मगर अब्बू ने, डैडी ने सबसे पहले ना कहना होता था, अल्लाह नहीं, कोई नहीं जा रहा पिकनिक पे। हमें होता था कि अम्मी मना लेंगे किसी ना किसी तरह से, तो हम फिर अम्मी का ये दामन पकड़ के, चोला पकड़ के, हम अम्मी प्लीज जाने देना, जाने देना, सबने जाना है, हम रह जाएंगे अम्मी, साल में एक पिकनिक तो होती है या एक आउटिंग होती थी। हमें उस वक्त कोई इंडस्ट्री दिखा देते थे स्कूल वाले ले जाके, स्कूल की ट्रिप, एक मजे की ट्रिप। अब तो पूरे स्कूल्स ने, पूरे पाकिस्तान के पिछले 20 सालों में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कहीं भी नहीं लेके जाते। पहले हम बहुत खुशकिस्मत हैं, हम उस वक्त के दौर में रहे जब सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होता था, और बच्चे, मिनिस्टरों के बच्चे, प्राइम मिनिस्टर्स के बच्चे, डेलीगेट्स के बच्चे, अमीर कबीर तरीक घरानों के बच्चे भी उन्हीं स्कूल में हमारे साथ पढ़ते थे। करोड़पतियों के बच्चे, तब तो करोड़ था भी नहीं, लखपतियों के बच्चे, और वो सारे उस बस में बैठ के हम सब साथ जाते थे। तफर्रुक नहीं था, अब तफर्रुक बहुत हो गया। बहरहाल अम्मी अब्बू को मना लेती थी, और आखिरी दिन जो होता था ना, उस पे अब्बू 10 रुपए दे देते थे और हम स्कूल में जमा करा देते, और सारी रात नींद नहीं आती थी कि हमने सुबह कहीं लेट ना हो जाए, बस निकल ना जाए, हमने कैसे पहुंचना है। और उसमें से हम सब में से किसी एक को, किसी को खाना बनाने का, जिसके घर में अच्छा कोई खाना बनाने वाला होता था, किसी को कोल्ड ड्रिंक्स का, किसी को चिप्स और ऐसी चीजों का। तब इतने ये लेज वेज होते नहीं थे, थोड़े बहुत ही चीजें होती थी लाने का, हम लोगों को वो हो जाता था, शेयरिंग हो जाती थी। इसी तरह जब आपने अल्लाह को मनाना है किसी बात के लिए, और आपने अल्लाह से रिक्वेस्ट करनी है, तो कभी गिड़गिड़ा कर करें, कभी सजदे में और सजूद में जाकर। अब बहुत से लोग हैं जो इस चीज को समझते नहीं है। सजदे में जब आपका सर जाता है, आपका किसी इंसान, किसी के आगे दुनिया में सजदे में सर नहीं जाता सिवाय अपने रब के। और वो वक्त होता है जब अल्लाह आपके सबसे करीब होता है, और वहां पर आपने अपने दिल में दुआ मांगनी है। कोशिश करें कि आप अरबी में वहां हसबी अल्लाह व निअमल वकील, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अतूब अलैहि, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसमें से कोई एक पढ़ के चारों में अपनी उंगलियों को ऐसे जब आप रखते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि अब मेरी उम्र हो गई है और यादाश्त नहीं रहती, तो मैं पहला अपना अंगूठा ये करती हूँ, मेरा पहला सजदा है। फिर मैं लंबा सजदा कर सकती हूँ, फिर मैं अपनी उंगलियों को दबाती हूँ। मैंने उठाती थी पहले, फिर मुझे किसी ने बताया कि उठाने की इजाजत नहीं है, दबाने की इजाजत है। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दफा 11 दफा अगर आप सजदे में एक दुआ मांगते हैं, हसबी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह आप मेरे वकील हैं, आपसे मैं ये चीज मांग रही हूँ, उसके बाद दूसरे सजदे में मैंने 11 दफा पढ़ी। अब आप ये देखेंगे जब 2 रकत है तो आपके कितने सजदे हो गए? 4। अगर 4 रकत है तो आपके हो गए 8, और उसमें आप 11 दफा मांगते हैं, तो आपका अल्लाह जो रहमान और रहीम अपने को कहता है, वो कैसे इनकार करेगा? और अगर वो इनकार कर रहा है तो आपका ये एक इबादत, आपकी दुआ आपको बचाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये अल्लाह के पास आपकी सेविंग है, जमा हो रही है, और उसके बाद अल्लाह जो भी आपको दे उस पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहकर चुप कर जाएं। अल्लाह को सब बेहतर पता है। मैं ये रिकॉर्डिंग इसलिए कर रही हूँ कि सूरह कहफ का, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सूरह कहफ को तर्जुमे के साथ गौर से हर जुम्मे को पढ़ो, क्योंकि उसमें 5 कहानियां, और उसमें अल्लाह अपने राज खोलता है और आपको बताता है कि उसकी क्या, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ जाते हैं तो वहाँ वाक़यात होते हैं, और वो आपको सब्र की तलकीन आपको किस तरह से करते हैं। अल्लाह आपको अपनी रहमतों की शुक्र अदा करने का किस तरह से वो 2 बागों वाली कहानी में बताते हैं। हजरत ज़करिया जिनका आखिर में जिक्र है, उनका भलाई करने का तरीका किस तरह से बताते हैं। ये आपके लिए लाज़िमुल मज़लूम है। कोशिश करें कि हर जुम्मे को सूरह कहफ विद तर्जुमा। मैं क्या करती थी, 2 जुम्मे सूरत पढ़ लेती थी, 2 जुम्मे
ترجمہ، یہاں تک کہ ترجمہ اور لفظ آپس میں ایسے مل گئے، جب میں وہ الفاظ سنتی ہوں عربی میں تو مجھے ان کا ترجمہ پتا ہونا چاہیے، کیونکہ جو چیز آپ کے دل کے اندر اترنی چاہیے اس کے معنی آپ کو ضرور پتا ہونے چاہیے۔ ہر دعا جو آپ مانگیں اس کا لفظی معنی بھی ضرور دیکھیں اور پھر صدق کے دل سے مانگیں۔ اللہ دعائیں رد کرنے والا نہیں ہے، میرا رب سب کی دعائیں سنتا ہے، اگر وقت پہ پوری نہیں ہوتی ہیں شاید آپ نے کوئی غلطی کی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں سارا دن لوگوں کے خلاف بغض کرتی ہوں، لوگوں کو بد دعائیں دیتی ہوں جو میری بہت بری عادت ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ جب میرے کوئی کام نہیں ہوتا تو میرے دل سے ان کے لیے بد دعا نکلتی ہے، ہو سکتا ہے اس لیے اللہ میری دعاؤں میں رکاوٹ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے جو چیز میں اللہ سے مانگ رہی ہوں وہ میرے لیے نقصان دہ ہو، کسی کا گھر تباہ کرنے کے برابر ہو سکتا ہے کہ آپ سارا دن لوگوں سے دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، 2 نمبر کا مال بیچتے ہیں اور نماز کے بعد آپ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا بھی کرتے ہیں تو اللہ ان کو آپ کے گناہوں کو آپ کی دعاؤں سے دھو دیتے ہیں۔ چلیں اگر اتنا بھی ہوتا ہے وائی ناٹ، ہر نماز کے بعد کسی نے یہ بھی کہا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ یہ مجرب ہے صحیح ہے نہیں ہے، کہ اللہ نے نماز دعا کے لیے مجرب کی تھی، کہا تھا نماز پڑھو تاکہ اس کے بعد تم مجھ سے دعا مانگ سکو، تو اپنی دعائیں ایسی رکھیں پاک اور صاف جو اللہ قبول کرے، اور اسی میں دیکھیے اپنے اندر سب سے پہلے دیکھیے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، کیا میں کوئی ایسا فیل کر رہا ہوں جو میری دعاؤں میں حائل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے گا آپ کی دعائیں اللہ کے رحمتوں تک 7ویں آسمان تک پہنچیں گی، اللہ کے کانوں تک پہنچیں گی، فرشتے اس کو لے کر جائیں گے اور آپ کی دعاؤں میں قبولیت کا بہت زیادہ عنصر آنا شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ اور لوگ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ نے فائدہ اٹھایا پلیز کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، آپ کون سے ٹاپک پہ چاہتے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کی پسند کے ٹاپک اٹھا کر صرف اپنی مرضی کے ٹاپکس نہ اٹھاؤں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔